ابن زیاد نے کہا تھا نا مسلم بن عقیل کو، مسلم میں تمہیں قتل کروا دوں گا، مسلم میں تمہیں شکنجہ دوں گا، مسلم میں تجھے ختم کر دوں گا، مسلم میں نے موت تمہارے لیے تیار کی ہے۔ تو مسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اتخافنا بالذی نخاف منا، اے ابن زیاد تو ہمیں اس چیز سے ڈرا رہا ہے جو ہم سے ڈرتی ہے۔ یعنی ہم موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت ہم سے ڈرتی ہے۔ موت اس کو آتی ہے جو موت کے بعد پیدا ہو، ہم موت سے پہلے پیدا ہوئے کیونکہ ہمارے نانا کا ارشاد ہے اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ یعنی موت نہیں تھی محمد تھے، زندگی نہیں تھی محمد تھے، آدم نہیں تھے محمد تھے، کچھ بھی نہیں تھا محمد تھے۔ موت اسے آئے گی جو موت کے بعد پیدا ہوگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنَ الْقُبُورِ، یاد رکھو خدا انسانوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکاریں گے۔ آگے امام کھڑا ہوگا، پیچھے اس کے مقتدی کھڑے ہوں گے۔ اگر امام جنتی ہوگا مقتدی جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر امام دوزخی ہوگا مقتدی اگر نیکی کیوں نہ اپنے حساب میں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ کیوں کہ اس دن حساب ہونا ہے امام کے ذریعے۔ امام اگر خود بچ جائے گا ان کو بچا سکے گا، خود اگر نہیں بچے گا تو ان کو کس طرح بچائے گا؟ اپنے پیروکاروں کو کبھی نہیں بچائے گا۔ ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ امام کی وصیت ہم پڑھ رہے ہیں، اگلے جملے کی طرف توجہ فرمائیں۔ انی لم اخرج عشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، لوگو میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے نانا کا وطن چھوڑ رہا ہوں، میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں باغی نہیں ہوں، میں نواس رسول ہوں، میں دین کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور جو دین کی طلب رکھتا ہے، دین سے ہمدردی رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ چلے۔ جو کوئی اور ارادہ رکھتا ہے وہ میرے ساتھ نہ چلے۔ اس لیے جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے نا، کافی لوگ امام کے ساتھ ہو لیے، لیکن جب یہ وصیت انہوں نے سنی کافی لوگ دور ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ امام جائیں گے، حکومت حاصل کریں گے، انہیں طاقت ملے گی اور ہمیں کوئی پوسٹیں مل جائیں گی، کچھ عہدے مل جائیں گے، کچھ صدارتیں مل جائیں گی، کچھ وزارتیں مل جائیں گی۔ یعنی امام نے یہاں ایک ثابت کر دیا، شیعہ وہ ہوگا جو اخلاص کے لیے کام کرے گا۔ شیعہ پوسٹ کے لیے کبھی کام نہیں کرے گا، شیعہ کبھی عہدے کے لیے کام نہیں کرے گا، شیعہ نام کے لیے کام نہیں کرے گا، شیعہ کبھی پیسے کے لیے کام نہیں کرے گا، شیعہ کبھی حب دنیا کے لیے کام نہیں کرے گا۔ شیعہ وہ ہے جو امام کے نام پر دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے، شیعہ وہ ہے جو ولایت کے نام پر دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے۔ شیعہ کو اگر پوری دنیا دی جائے اور کہا جائے کہ اہل بیت کی محبت سے دستبردار، شیعہ کبھی دستبردار، کیوں کہ اس نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا عارضی ہے، اخروی زندگی مضبوط ہے، اس سے پاورفل ہے۔ آخرت خیر و ابقا، آخرت اچھی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ یہاں ایک جملہ کہتا چلوں، جملہ ذہن میں آ گیا ہے۔ آپ بعض اوقات گھر شفٹ کرتے ہیں، آپ بعض اوقات گھر سے تبدیل ہوتے ہیں، شفٹ کرتے ہیں، دوسرے گھر میں جاتے ہیں، جسے فلیتے کہتے ہیں۔ آپ یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جاتے ہیں، تو آپ ہمیشہ جس گھر میں جا رہے ہیں اس کو تیار کرتے ہیں، جس کو چھوڑ رہے ہیں اس میں رنگ روغن نہیں کرتے، اس کے دروازوں کا خیال نہیں کرتے، آپ اس کے کنوں کا آپ خیال نہیں کرتے۔ لیکن افسوس، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایک گھر کی طرف جانا ہے، اس کی تیاری نہیں کر رہے، بلکہ جس سے شفٹ ہونا ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں، اس کو چمکا رہے ہیں، اس میں روشنی برپا کر رہے ہیں، اس میں روشنی برپا کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو امام حسین کی مشن پر چلنے والے نہیں ہیں۔ امام حسین نے کیا ہمیں درس دیا کہ ہم اس گھر کو تیار کریں جہاں ہم نے جانا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، اس گھر کو ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ وہ گھر کس کے ذریعے تیار ہوتا ہے؟ وہ گھر نماز کے ذریعے تیار ہوتا ہے، وہ گھر روزے کے ذریعے تیار ہوتا ہے، وہ گھر عزاداری کے ذریعے تیار ہوتا ہے، وہ گھر مجالس کے لیے خرچہ کرنے کے لیے ذریعے تیار ہوتا ہے۔ ہم اپنے لیے تو بعض اوقات بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں۔ کیا ہم نے بارگاہوں کے لیے کبھی انتظام کیا ہے؟ کبھی ان کے لیے ہم نے منصوبے بنائے ہیں کہ ان میں یہ چیز ہونی چاہیے، یا بھی ہمیں جگہ تنگ ہو پڑ رہی ہے، جگہ وسیع ہونی چاہیے۔ ہم بعض اوقات کرائے میں رہ رہے ہوں تو کوشش کرتے ہیں اپنا مکان خریدیں، لیکن کیا ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ امام کا گھر کرائے پر ہے، اس کو مستقل خریدنے کے لیے کوشش کی جائے؟ کوشش نہیں کرتے۔ اگر نہیں کرتے تو حسینی نہیں ہے، کیونکہ حسین نے ہمیں درس دیا کہ ہمیں اخروی زندگی کو آباد کرنا چاہیے۔ ہاں دنیا ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کی حد تک اپنانا چاہیے، اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح میں ناروے سے آیا، پلین پر بیٹھا، جہاز پر بیٹھا، جہاز میری ضرورت تھی،
لیکن میں اس سے محبت کبھی نہیں کروں گا کہ میں اس جہاز کو لے کر بیٹھ جاؤں، اس سے لپٹ جاؤں، اس کے قصیدے پڑھنا شروع کر دوں، اس کے لیے تگ و دو شروع کر دوں. کیوں؟ کہ وہ میری ضرورت تھی، ضرورت کی حد تک میں نے اسے اپنایا، لیکن اس سے بڑھ کر مجھے اسے اب نہیں اپنانا. نہیں کہ اگر اپناؤں گا تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، اگر اپناؤں گا تو اپنی توانائی ضائع کر رہا ہوں، اگر اپناؤں گا تو اپنے پیسے ضائع کر رہا ہوں. لہذا مجھے اس سے ضرورت کی حد تک استفادہ کرنا چاہیے. دنیا ضرورت ہے انسان کی، دنیا کے بغیر چارہ نہیں انسان کا. امیر المومنین فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے مل دنیا کانک تشتعیش ابدا، نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں کہ دنیا کے لیے اس طرح کام کرو جس طرح آپ نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا. وَأَعْمَلْ لِلْآخِرَةِ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا، اور آخرت کے لیے آپ اس طرح کام کریں جس طرح آپ نے اگلے مرحلے میں، اگلی گھڑی میں، اگلے لمحے میں آپ نے مر جانا ہے. اور امیر المومنین نے ہمیں عبادت کا بڑا پیارا کنسپٹ دیا ہے. امیر المومنین اگر عبادت نہ کرتے تو ضرورت نہیں تھی ان کو عبادت. عبادت انہوں نے کی ہمیں سکھانے کے لیے، عبادت انہوں نے کی ہمیں سکھانے کے لیے. اس لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جنت کے لیے، طمعا للجنہ، یعبدون اللہ طمعا للجنہ وہذا عبادت التجار. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خدا کی اس لیے کہ تاکہ جنت حاصل کریں، یہ تاجروں جیسی عبادت ہے. اور کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف من النار، یعبدون اللہ خوف من النار، جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ھذا عبادت العباد، یہ غلاموں کی ایسی عبادت ہے. وَإِنِّي أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا خَوْفًا مِنَ النَّارِ وَلَا طَمْعًا لِلْجَنَّةِ إِنِّي وَجَدتُّهُ أَهْلًا لِعِبَادَتِهِ وَعَبَدتُّهُ. لوگوں علی نہ خوف نار سے، نہ خوف جہنم سے عبادت کرتا ہے اور نہ جنت کے لیے عبادت کرتا ہے، بلکہ علی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ خدا کو عبادت کا اہل سمجھتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. پھر امام فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں، کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہوں. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت میں اصلاح ہو جائے، میری نانا کی امت گناہوں سے بچ جائے، میری نانا کی امت طغیان سے بچ جائے، میری نانا کی امت سیدھے راستے پر آ جائے. کتنا پیار ہے نانا کی امت سے امام حسین کو کہ اس نانا کی امت کے لیے امام حسین اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. جب امام حسین ہمارے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے تو کم از کم ہم خلوص تو امام کے سامنے رکھیں نا. ہم پیسے اگر خرچ نہیں کر سکتے، مال خرچ نہیں کر سکتے، جان خرچ نہیں کر سکتے، تو کم از کم خلوص پیش کریں امام کی بارگاہ میں. اور خلوص جب پیش کریں گے تو امام ہم پر ہر چیز اپنی نچھاور کر دیں گے. اور ہمارے امام حسین کا دروازہ بڑا وسیع ہے، امام حسین کا دروازہ بڑا وسیع ہے. گناہگار جس وقت بھی جائے امام حسین کے دروازے پر تو وہ سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے، اور اتنا وسیع دروازہ کسی کا نہیں. فرماتے ہیں لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف. لوگوں علی علی کا بیٹا امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنا چاہتا ہے. یعنی یزید برائی ہے لوگوں، میں اچھائی ہوں. میری طرف آؤ گے تو اچھائی تم اپنا لو گے، اور یزید کی طرف جاؤ گے تو برائی اپنا لو گے. بلکہ امام حسین کے الفاظ کو میں اس طرح کر دوں کہ امام حسین نے نہیں کہا کہ یزید ایک شخص کا نام ہے، امام حسین نے کہا کہ یزید ایک کردار کا نام ہے. یزید ایک کردار کا نام ہے. یعنی دنیا پرستی اگر تم نے اپنانی ہے تو یزید کے پیچھے چلو، لیکن اخروی راستے کو اپنانا ہے تو حسین کے پیچھے آ جاؤ. اگر تمہیں صرف صدارت چاہیے تو یزید کا راستہ اپناؤ، لیکن اگر تمہیں صرف خلوص چاہیے، اگر چاہتے ہو خلوص سے کام کرو تو حسین کے راستے پر آ جاؤ. پھر امام فرماتے ہیں کہ اسیر سیرت جدی، لوگوں میں جو نکل رہا ہوں کربلا کی طرف، میں اپنے جد امجد رسول اللہ کی سیرت پر چل رہا ہوں. وہ ابھی علی ابن ابی طالب، اور میں اپنے بابا کی سیرت پر چل رہا ہوں. فمن قبلنی بقول الحق فاللہ اولا، کہ اور جو آدمی میرے راستے کو اپنائے گا وہ خدا کے راستے کو اپنا رہا ہے. جو میرے راستے کو چھوڑ رہا ہے گویا اس نے خدا کے راستے کو چھوڑ دیا. یعنی گویا اس نے حسین کو نہیں چھوڑا بلکہ خدا کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. ومن رد علیہ، اور جو مجھے چھوڑ دے گا، وہذا اصبرو، میں صبر کروں گا، حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے. وہ خیر الحاکمین، اور خدا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. وہذا وصیتی علیک یا اخی وما توفیق